السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قاری حنیف کا بیان لے کے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں بیان کو۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سارے مسلمانوں کی ماؤں، ان ماؤں کے بارے میں مختصر سا ذکر آ گیا تھا جن کو خداوند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا، عرش عظیم سے ان کو سلام آتے تھے۔ اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے۔ پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو، جاؤ کیا کرو گی نمازیں پڑھ کے؟ کیا روزہ رکھنا ہے؟ اور نبی کی گھر والی، شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہو اور بھوکی مرے، روزے رکھے کیوں؟ سردی میں وضو کرے، گرمی میں روزے رکھے، کیا مصیبت آئی ہے؟ امام الانبیاء کی گھر والی ہو کر اتنی محنت؟ کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ میاں یہ تو میرا گھر ہے، اسے تو نہ چھیڑ؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے بال سر کے بعد رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے۔ جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے، سر کے بال کھنچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتی، جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا۔ کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔
उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस्लाम लाने के बाद हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा। हबशे की हिजरत की, मदीने पाक की हिजरत की। मेरा खामिन भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान थी। लोगों ये उस जमाने में मुसलमान थे जब मुसलमान बनना अपने आप को अंगारों में डालना था, छुरों और तलवारों के सामने लाके खड़ा कर देना था। मुसीबतों के पहाड़ टूट जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उम्मे सलमा, औरत जात होकर तुमने कितनी निभाई, तुमने किस आसान तरीके से अपने आप को संभाला। मदीने पाक की हिजरत के लिए उम्मे सलमा ऊंट पे बैठ गई, गोद में सलमा बच्चा है। अबू सलमा नकील पकड़ के आगे आगे चलने लगे। उम्मे सलमा के घर वालों ने कहा, तुम खुद मदीने जा सकते हो, हम अपनी लड़की को नहीं जाने देंगे। इस्लाम और ईमान की वजह से किस कदर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। फरमाती है, मेरे मैके वालों ने मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार लिया। अबू सलमा मदीने की तरफ चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद मेरे ससुराल वाले खानदान को पता चला कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को ऊंट से उतार लिया। वो आए, 3-4 साल का सलमा मेरा बच्चा था, मुझसे छीन कर ले गए। अगर तुम अपनी लड़की को नहीं जाने देते हमारे आदमी के साथ, तो हम भी अपना लड़का तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। उम्मे सलमा ने जुर्म कोई नहीं किया, गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। सबसे बड़ा जुर्म अगर किया तो वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहती है खुदा एक है। आज भी कह के देखो ना, ओ मियां कुरान अच्छा पढ़ता है, बयान अच्छा करता है, पर है तो वहाबी ना। आज कौन सी बख्शिश हो रही है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, खामिद मदीने में, बच्चा मेरा ससुराल वालों के पास, मैं अपने मेके वालों के पास। सारा दिन रेत के टिब्बे के ऊपर बैठकर पहाड़ी पे रोया करती थी। 1 साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा। और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से। कैसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहां ईमान कीमत रखता था। सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहां रोती है। फरमाती है, कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी। पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं तैकुड़े से सा, फजल ठीक थी वैसी। इवें कर एक कुक्कड़ ले, फलानी जाते पीर बैठा, वो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, ओ तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साल रो रही है। खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है। एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला। एक दिन भी ये बात ना कही, हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को,
وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں، کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا۔ جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی۔ اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، سٹانگ کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو۔
حتی تسلیموا علی اہلہا، سلام کا